کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 8 اور آیت نمبر 34۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ آمین۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آپ سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ میں اس پیسج کو آپ کے لیے پھر سے پڑھتا ہوں، جو 31ویں آیت ہے، وہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہاں پر جو ہیڈنگ ہے، جو نئی بائبلز ہیں اردو کی، وہاں پر لکھا ہے سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ 31ویں آیت سے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اس سے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آمین۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں اپنے گناہوں سے رہائی اور چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آمین۔ آج جس چیز پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ گناہ ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ہم کلیسیاؤں میں اس چیز کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں، بائبل مقدس کی جو کور تعلیم ہے وہ گناہ کے بارے میں اور پھر نجات کے بارے میں ہے۔ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا، اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے رہائی اور مخلصی کو حاصل کرے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آمین، بے شک۔ بہنوں میں سے کوئی گناہ کیا چیز ہے؟ خدا سے دوری، بری باتیں، خدا کے کلام سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ بیسیکلی ہر ایک وہ عمل ہے جو ہم خدا کے حکم اور اس کے قوانین کے اگینسٹ کرتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ ہر ایک وہ عمل یا ہر ایک وہ کام
جو ہم خدا کے قوانین کے اور اس کے کلام کے اگینسٹ جا کر کرتے ہیں، وہ گناہ کہلاتا ہے۔ سمپلی ہر ایک وہ کام جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اگر ہم وہ کام خدا کے اگینسٹ کر رہے ہیں یا کلام خدا کے اگینسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی شخصیت میں پیدا ہونے والا ایک اخلاقی اور روحانی بگاڑ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اخلاقی اور روحانی بگاڑ اس گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف ہم کسی چیز کے قریب بھی ہو رہے ہیں۔ تو قریب کس کے ہو رہے ہیں؟ وہ ابلیس کے قریب ہو رہے ہیں، اور دور ہم خدا سے ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن وہ گناہ ہے جو ہم خدا اور اس کے کلام کے اگینسٹ جا کر کر رہے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف، بے چینی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ جب تک اپنے باپ کے پاس ہے، اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہے، وہ کسی بھی ڈر اور خوف کو فیل نہیں کرتا ہے۔ اسے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ باپ اس سے الگ ہو جائے یا بچہ اپنے باپ سے الگ ہو جائے، وہ کھو جائے، تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ وہ اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی روحانی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرنے کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بے چینی، خوف اور نا امیدی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پر غور کریں تو جو پہلا گناہ اس روئے زمین پر ہوا وہ آدم اور حوا نے کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور گناہ بھی ہوا تھا۔ اگر ہم تھیولوجی میں اور زیادہ گہرے طور پر بائبل کو سمجھیں تو آدم اور حوا سے پہلے بھی کسی نے خدا کی نافرمانی کی، اور وہ کس نے کی؟ ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی، اور پھر اس سے اسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے زمین پر گرا دیا گیا۔ لیکن نسل انسانی میں جو پہلا گناہ ہوا وہ آدم اور حوا نے کیا، اور اسی گناہ کی وجہ سے ان کے اندر خوف اور بے چینی آئی، اور خوف اور بے چینی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپانا شروع کیا۔ جب ہم گناہ میں گر جاتے ہیں تو پھر خوف، نا امیدی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے،
اور ہم پھر اس گناہ کی وجہ سے ہمارے اندر خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ اب کسی اور کو پتہ نہ چل جائے. تو وہ گناہ ہمارے اندر خوف، بے چینی اور نا امیدی کو پیدا کرتا ہے. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو گناہ سے رہائی کے لیے، گناہ سے معافی کے لیے انسان بہت سارے کاموں کو کرتا آیا ہے. بائبل مقدس میں جو پیدائش کی کتاب کے بعد توریت کی پہلی 5 کتابیں ہیں، شریعت کی کتابیں ہیں، اگر وہاں پر ہم دیکھیں تو گناہ کی معافی کے لیے انسان کیا کرتا تھا؟ بہت ساری قربانیاں چڑھاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی طریقوں پر ہم غور و فکر کریں، نظر کریں، مختلف مذاہب کو دیکھیں تو گناہوں کی معافی کے لیے مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے تھے. ہندوازم کو اسٹڈی کریں، مسلم کو اسٹڈی کریں، اگر کرسچینٹی کو اسٹڈی کریں، آپ کو بہت سارے طریقے ملتے ہیں صرف گناہوں سے بخشش اور معافی کے لیے. دعائیں کرنا، ایون جادو ٹونے کرنا، مختلف چیزوں کی پرستش کرنا، سورج چاند کی پرستش کرنا، قربانیاں چڑھانا، اسی طرح سے اور بہت سارے طریقے استعمال کیے جاتے تھے گناہوں کی معافی کے لیے. اور پھر ایک طریقہ اور بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ جو رومن کیتھولک لوگ تھے وہ پوپ صاحب کی طرف سے انہیں ایک لیٹر ملتا تھا، ایک چٹھی ملتی تھی، وہ ان کی گناہوں کی معافی کے لیے وہ ان سے لیتے تھے. میں نے پچھلے دنوں ایک بک پڑھی جو مارٹن لوتھر کی زندگی کے تعلق سے تھی کہ کس طرح سے اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوئی اور بائبل کی ایک ورس نے اس کی لائف کو چینج کر دیا. کہ جو نجات اور معافی ہے وہ خدا کے فضل سے ہمیں ملی ہے، نہ کہ کسی قربانی کی وجہ سے، نہ کہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ہمیں نجات اور معافی نہیں ملی ہے، بلکہ یہ خدا کے فضل کی بدولت ملی ہے. اور وہ اس چیز کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا کہ جو لیٹر، جو چٹھی ہم پوپ صاحب سے لیتے ہیں گناہوں کی معافی اور قربانی کے لیے، اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ اور ہماری جو معافی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. اور پورا جو رومن کیتھولک فرقہ تھا، جتنے بھی اس کے اندر جو فادر صاحبان تھے، جو دیگر لوگ تھے، وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ساری چیز کو ایک کاروبار کے طور پر کرتے تھے، ایک بزنس کے طور پر کرتے تھے. وہ لوگوں سے قربانیاں لیتے تھے، روپیہ پیسہ لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو ایک لیٹر ایشو کرتے تھے جو کہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ اب اس سرٹیفکیٹ کو لینے سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پوپ صاحب کی طرف سے ملتا تھا. حالانکہ کلام اس چیز میں بڑا کلیئر ہے کہ کوئی شخص زمین پر گناہ معاف نہیں کر سکتا، صرف یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ لوگوں کو ورگلاتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے اور ان کو لیٹر ایشو کرتے تھے. مارٹن لوتھر نے بھی وہ سرٹیفکیٹ لیا، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے سوچنا شروع کیا، اور خدا کے کلام نے اس کو گائیڈ کیا کہ جو نجات ہے، جو معافی ہے، وہ اس سرٹیفکیٹ سے نہیں مل سکتی ہے، بلکہ وہ تو خدا کے فضل سے ہمیں ملی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے آگے اسٹڈی کرنا شروع کیا، بہت ساری بکس لکھیں، کتابیں لکھیں، اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا.
بہت عرصہ وہ ایک جگہ پر چھپا رہا، کیونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا کہ وہ لوگ اس کی جان کے دشمن تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے سارے بزنس کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہسٹری میں گناہوں کی معافی کے لیے بہت سارے جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کیوں جو ہے وہ انسانی زندگی میں آیا، اور ابلیس کیوں انسان کی زندگی میں گناہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سب کچھ کو خدا نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا تو جو کچھ خدا کے منہ سے نکلتا تھا وہ ساری چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن انسان وہ واحد چیز ہے، وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا اور اس کو چھوا۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اس نے مٹی لی اور انسان کو بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم یعنی روح پھونکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر خدا کا وہ پھونکا ہوا دم یا خدا کی روح انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب باقی ساری چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ صرف خدا کے کہنے سے وجود میں آئی ہیں، لیکن انسان کو خدا نے ایک خاص طریقے سے بنایا ہے اور انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر تخلیق کیا ہے۔ اب ابلیس کو جو سب سے زیادہ چیز تکلیف دیتی ہے، اس کے لیے پرابلم بناتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اس لیے ابلیس انسان کو ہمیشہ سے گرانے کی کوشش کرتا آیا۔ کیونکہ وہ خود بھی گرایا گیا ہے، اس لیے وہ انسان کے لیے بھی یہی منصوبہ رکھتا ہے، پلان رکھتا ہے۔ جب انسان کو بنایا گیا، آدم اور حوا کو تخلیق کیا گیا، تو ابلیس نے ان دونوں کو آزمایا اور پھر ان کو گناہ کرنے پر راغب کیا۔ اور آج بھی ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں مختلف خیالوں کو، وسوسوں کو ڈالتا ہے اور وہ اسے گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارے دشمن شیطان شیر کی مانند دہاڑتا ہوا پھر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کو نگل سکے۔ ابلیس جو ہے وہ ہر ایک رنگ و نسل، تہذیب، ہر ایک مذہب، وہ ہر ایک انسان کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں اخلاقی اور روحانی بگاڑ پن کو پیدا کرے۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ وہ شیر کی مانند دھاڑتا ہے، یعنی وہ انسان کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اسے کوئی ملے اور وہ اس کو بہکائے اور اس کو گناہ کی طرف راغب کرے اور پھر وہ شخص گناہ میں گر جائے اور وہ خدا سے
دوری اختیار کر لے۔ یاد رکھیں، انسان اور ابلیس کی یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہی سے جاری ہے، اور سٹل آج تک، بلکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی شاید اسی جنگ میں جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ فائٹ کرتے رہیں گے، اور یہ جنگ تا قیامت ابلیس کے ساتھ جاری رہے گی۔ افسیوں 6 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کے خلاف نہیں، بلکہ حکمرانوں، اقتداروں اور دنیا کی تاریکی کے حکمرانوں اور آسمانی جگہوں میں برائی کی روحانی طاقتوں کے خلاف ہے۔ اب یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ ابلیس کی طاقتیں ہیں۔ ہماری جنگ کس سے ہے؟ بدن اور خون سے نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ حکمرانوں کے ساتھ ہے، برائی کی فوجوں کے ساتھ ہے، تاریکی کی فوجوں کے ساتھ ہے۔ تاریکی کی فوجیں کون سی ہیں؟ وہ بدروہی طاقتیں ہیں، اور جو تاریکی کی قوتیں ہیں وہ ابلیس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کہ جو انسان ہے اس کی جنگ جو ہے وہ بدن اور خون کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور اس ساری جنگ میں جو چیز ہمیں فتح دلا سکتی ہے وہ خدائے قدوس اور یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں سے معافی اور جو نجات ہے وہ اپنے کاموں کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے علم کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی جادو ٹونے کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ قربانیاں اور چڑھاوے چڑھانے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف عبادت کرنے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ گناہوں کی معافی صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس کے فضل کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ دعائیں، یہ ہمیں خدا کے قریب ضرور لے جاتی ہیں، لیکن جو گناہوں کی معافی ہے، جو نجات ہے، جو مخلصی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کو عادتاً لیتے ہیں۔ ہم گناہ کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کو ایک عادت کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عادت ہے جو میرے اندر ہے، لیکن میں اس عادت پر غالب آ جاؤں گا اور میں اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ کسی حد تک ہم اپنی بری عادتوں پر غالب آ بھی جاتے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ذہن میں یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بری عادت میرے اندر ہے، یہ ایک بری روش ہے، اور میں اس روش سے آزاد ہو جاؤں گا، میں اس روش کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی اپنا زور ہماری زندگی میں لگا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے ورڈ سے، اپنی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو کبھی اس لت سے، اس گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں، ہم تاریکی کی قوتوں سے، فورسز سے آزاد ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ابلیس ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بھی ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس گناہ سے رہائی نہیں حاصل کر سکتا، میں کبھی اس بری لت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔
ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم گناہ پر اپنی قوت اپنی طاقت سے غالب نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ایک قوت، ایک فورس ہے جس کے ذریعے سے ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کا جلالی اور ابدی نام ہے، جس کے وسیلہ سے اور جس کے ذریعے سے آپ گناہ پر غالب بھی آ سکتے ہیں اور آپ اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یسوع نے اپنے کلام میں کیا کہا کہ میں آیا ہوں کہ تمہیں زندگی دوں اور کثرت کی زندگی دوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ نہ صرف ہمیں زندگی دے بلکہ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آیا ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، گناہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ گناہ کس طرح سے انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے؟ گناہ سب سے پہلے ہمارے دل میں کسی سوچ، کسی ارادے یا کسی خیال سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ خیال، وہ سوچ ہمارے دماغ تک آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس گناہ میں گر جاتے ہیں۔ ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہمارا دماغ ہمیں وہ ایکشن کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ہمارے دل سے جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے سگنل جو ہیں وہ دماغ تک جاتے ہیں، اور دماغ پھر ہمارے بدن کو وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب سوچ پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے، تو وہ سوچ پھر ہمارے دماغ تک جاتی ہے، اور اس طرح سے پھر جب ہمارا دماغ اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کے قبضہ میں آ جاتے ہیں اور ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ چیزیں سائنٹیفکلی پروفڈ ہیں کہ جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک سوچ، ایک خیال کے طور پر آپ کے دل میں آتی ہیں چیزیں، اس کے بعد پھر آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں کو، آنکھوں کو، پیروں کو، جس چیز کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ سگنل جو ہے وہ پھر اس حصہ کی طرف جاتے ہیں اور آپ اس ایکٹیویٹی کو، اس کام کو کرتے ہیں، اور یہی گناہ پھر ہماری عادت بن جاتا ہے اور ہم اس گناہ میں گر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا بدن، ہماری لائف، ہماری زندگی سب کچھ گناہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے بدن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ گناہ جو ہے وہ انسان کو، ہمارے بدن، ہمارے جسم، ہمارے ذہن، ہماری سوچوں، ہمارے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خدا کے تابع نہیں رہتے ہیں، ہم گناہ کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس پھر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ مختلف گناہوں کے قبضہ میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے کسی گناہ کے غلام ہیں اور کسی نہ کسی گناہ کی غلامی میں ہیں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی غصے کا غلام ہے، کوئی شہوت پرستی کا غلام ہے، کوئی جھوٹ، کوئی حسد، کوئی نفرت یا دنیاوی لذتوں کا غلام ہے، کوئی نشے اور بری عادتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں،
اور یہ سارے کے سارے گناہ ہمیں خدا کی حضوری سے خارج کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے گناہ ہمیں خدا کی پریزنس سے دور لے کر جا رہے ہیں، اور ہم خدا کی حضوری سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ابلیس اور اس کی حضوری کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خدا سے دور ہو کر ہم ابلیس اور اس کے کاموں میں پھٹتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم گناہ کے غلام ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ جب ہم گناہ میں گر جاتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کے غلام بن جاتے ہیں، اور جس کے ہم غلام ہوتے ہیں، جو شخص غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ گناہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے دل میں یہی کہتا ہے کہ یہ کام، یہ چیز زبردست ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اس کے ذہن میں اس طرح کے وسوسوں کو ڈالتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ابلیس نے حوا کو استعمال کیا اس نافرمانی کے لیے، اور اس نے اس کے ذہن میں کیا چیزیں ڈالی کہ جب تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب اس کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ خدا نے کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے چھپا کے رکھی ہے، اور جب ہم اس پھل کو کھا لیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آنا شروع ہوئی کہ ہماری آنکھیں تو بند ہیں، لیکن جب ہم اس پھل کو کھائیں گے تو پھر ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور اسی سوچ اور وسوسوں کی وجہ سے حوا نے اس پھل کو کھایا، اور اس نے پھر وہی پھل جو ہے وہ آدم کو بھی دیا، اور اس طرح سے وہ دونوں گناہ میں گر گئے۔ آج بھی سیم پیٹرن ہماری زندگیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ سیم پیٹرن ہماری میرج لائف پر لاگو ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وائف کسی گناہ میں گرتی ہے اور پھر وہ شوہر کو بھی اپنے ساتھ اس گناہ میں پارٹنر کر لیتی ہے۔ بعض دفعہ ہسبینڈ کسی گناہ میں گرتا ہے اور وہ اپنی وائف کو اس گناہ میں پارٹنر کر لیتا ہے۔ یہ صرف آدم اور حوا تک نہیں ہے، یہ آج ہمارے سارے رشتوں میں ہے، ہسبینڈ وائف میں ہے، مدر پیرنٹس میں ہے، بہن بھائیوں میں ہے، ہمارے فرینڈس میں ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں، کہ اگر کوئی ہمارا دوست گناہ کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی وہ بری چیزیں ڈھیلنا شروع کرتا ہے، ہماری کونسلنگ کرنا شروع کرتا ہے، اور ہم بھی اس گناہ میں پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو گناہ انسان کو بیرونی طور پر خوشی اور شادمانی تو دے رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی گناہ میں گرتے ہیں تو وہ وقتی طور پر تو ہمیں بڑا اس سے چام مل رہا ہوتا ہے، بڑی خوشی مل رہی ہوتی ہے، ہم بڑا چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کھوکھلا پن پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک خالی پن پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک شرمندگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔
ہم بیرونی طور پر خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم شادمان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اسی طرح سے ٹوٹتے جاتے ہیں، بکھرتے جاتے ہیں، ہم شرمندگی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم خالی پن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو خدا کا روح پھر ہمیں ملامت کرنا شروع کرتا ہے، اور ہم خدا کے روح کی وجہ سے ہم اپنے اندر ہی شرمندگی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اندر ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس گناہ کا اقرار کروں تو پھر جو ایک میری رسپیکٹ ہے، جو دنیا کے سامنے میرا ایک امیج ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اس امیج کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اسی گناہ میں اور زیادہ ڈیپلی کھوتے جاتے ہیں، اور ایک دن ہم ہمیشہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے گناہ میں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس خالی پن میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اندر ہی شرمندگی اٹھا رہے ہیں، ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اس گناہ کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اقرار آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو شادمان بنا سکتا ہے، آپ کی زندگی کو مایوسی سے نکال کر وہ ایک روشنی میں داخل کر سکتا ہے، اور آپ خدا کی حضوری میں شادمان ہو سکتے ہیں۔ وہ کس وقت ہو سکتے ہیں؟ جب آپ خدا کی حضوری میں ان گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ آپ مت فکر کریں کہ دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، آپ کی وائف کیا کہے گی، آپ کے پیرنٹس کیا کہیں گے، آپ کا شوہر کیا کہے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پوشیدہ گناہ ہے، اس گناہ کا اقرار کریں، خدا سے معافی مانگے، خدا آپ کو معاف کرے گا، اور وہ پھر سے آپ کو اپنی حضوری میں قبول کر لے گا۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے اچھے اعمال، ہمارا مذہب، ہماری کوششیں ہمیں اس غلامی کے جوئے سے آزاد نہیں کر سکتی ہیں۔ بے شک ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی شناخت ہمیں گناہ اور غلامی سے رہائی نہیں دے سکتی ہے۔ ہمارے اچھے اعمال، ہماری نیکیاں ہمیں گناہ سے رہائی نہیں دے سکتی ہیں، اور ہماری کوششیں، کاوشیں، ہمارا علم، ہمارا روپیہ پیسہ، یہ سب کچھ بیکار ہے، اور یہ نجات میں کسی بھی طور پر کام نہیں آ سکتا ہے۔ ہماری قربانیاں، چڑھاوے کسی بھی طور پر ہمارے کام نہیں آ سکتے ہیں، اور ہم گناہ سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ غلام کبھی بھی غلامی سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے تو کیا وہ غلام خود سے آزادی کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جب تک کہ مالک اس کو آزاد نہ کرے۔ اسی طرح سے جو ہماری کوششیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، وہ ہمیں گناہ سے آزاد نہیں کر سکتی ہیں۔ ہم غلامی سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری غلامی کی زنجیریں ہماری کوششوں سے ٹوٹ نہیں سکتی ہیں۔
लेकिन खुदा का बर्रा, वो कादिर मुतलक आसमानी खुदा, वो गुनाह की जंजीरों को तोड़ भी सकता है, वो हमें गुलामी से रिहाई दे सकता है, वो हमें गुनाह से आज़ाद कर सकता है, क्योंकि वो गुलाम नहीं है, वो खालिक और मालिक है, और मालिक ही गुलाम को आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। याद रखें, मसीह में ही सच्ची आज़ादी है। यीशु मसीह ने सिर्फ हमसे ये वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, बल्कि उसने हमें आज़ाद किया है। आमीन। याद रखें, यीशु मसीह ही हमें आज़ादी दे सकता है, हमारे दिलों को बदल सकता है, हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है, हमें मायूसी से उम्मीद में दाखिल कर सकता है, हमें तारीकी की कुव्वतों से छुटकारा दे सकता है, हमें रिहाई दे सकता है, हमारे बंधनों को तोड़ सकता है, हमारे जुओं को तोड़ सकता है, और हमें आज़ाद करके वो अपनी बादशाही का हिस्सा बना सकता है। आमीन। उसने कहा मत्ती की इंजील 11:28 में, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम बख्शूंगा। आमीन। इसका मतलब है कि जो गुनाह से आज़ादी है, ये जो गुनाह का जुआ है, वो किसी और वसीला से या किसी और जरिया से टूट नहीं सकता है। हमें इसके लिए मसीह के पास आना है, हमें इसके लिए यीशु के कदमों में झुकने की जरूरत है। उसने कहा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम और यीशु मसीह की कुर्बानी। जब हम इस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हम गुलाम नहीं रहते हैं, बल्कि हम आज़ाद हो जाते हैं, और हम हमेशा के लिए न सिर्फ आज़ाद होंगे बल्कि मालिक के साथ रहेंगे। आमीन। हम अभी दिसंबर का महीना है, हम एक खास एडवेंट सीजन में दाखिल हो चुके हैं, जब हम मसीह की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस सीजन को मना रहे हैं जिसमें हम यीशु मसीह की पैदाइश, उसका ज़मीन पर आना, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालिए एक रेफरेंस, मत्ती की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। गुनाह से रिहाई कौन दे सकता है? यीशु अल मसीह। उसके जमीन पर आने का मकसद ये था कि इंसान गुनाहों से रिहाई पाए, इंसान गुनाह से छुटकारा हासिल करे, और वो खुदा की उस बादशाही का वारिस बन सके, उस बादशाही का हिस्सा बन सके।
اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی اپنے لوگوں کو۔ اب اپنے لوگ کون سے ہیں؟ اپنے لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ جو اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے وہ اپنے لوگ نہیں ہیں، اور ان کے لیے یسوع مسیح نجات کا وسیلہ نہیں ہے۔ جو اس پر ایمان لے آئے گا وہ گناہوں سے رہائی بھی پائے گا، چھٹکارا بھی پائے گا، اور وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ آمین۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غلام بناتا ہے، اور غلام خود سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، مالک اسے آزاد کرتا ہے، اور وہ مالک خداوند یسوع المسیح ہے۔ آمین آمین۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس مالک کے لیے، اس قدوس خداوند کے لیے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہولی اسپرٹ، خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس سے کہیں خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے قدوس اور مبارک کلام کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، خدا میں تیرے نام کی مہما گاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئیے سب خداوند کے نام کو جلال دیں، سب اس کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ وہی مالک اور خالق ہے، وہی ہمیں آزاد کر سکتا ہے، وہی ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کیجئے، اس سے کہنا شروع کیجئے کہ خدا تو مجھے آزاد کر۔ ہاللیلویہ۔ تو مجھے آزاد کر۔ ہاللیلویہ۔ تو مجھے آزاد کر۔ ہاللیلویہ۔ او لشکروں کے خداوند تو مجھے آزاد کر، لشکروں کے خداوند تو مجھے آزاد کر۔ ہاللیلویہ۔ ہولی اسپرٹ۔ ہاللیلویہ۔ ہولی اسپرٹ۔ یسوع کے نام سے سب دعا کیجئے، سب دعا کیجئے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی حضوری آپ کو آزاد کر سکتے، اس کی حضوری آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کی قدرت سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں، توبہ کرنے سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں، اس پر ایمان لانے سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یاد رکھے غلام خود سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہم خود سے کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا علم، ہمارا روپیہ پیسہ، ہماری شان و شوکت ہمیں آزادی نہیں دے سکتی، ہماری قربانیاں چڑھائے ہمیں آزاد نہیں کر سکتا۔ صرف یسوع مسیح کا نام ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ ہم اس کی قدرت سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم اس کی حضوری سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے سب دعا کیجئے۔ ہاللیلویہ۔ پیچھے تک سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ اگر خدا نے آپ سے بات کی ہے، آئیے اقرار کی حالت میں اس کی حضوری میں دعا کیجئے اور کہیے خدا آج میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، خدا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، خدا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، خدا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ باپ تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے ہم تیرا ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔
हमें गुनाह से भागना है, आइए अपने हाथों को उठाइए, दुआ करना शुरू। हमें अपने अंदर से गुनाह को निकालना है। सब अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे रिहाई दे, मुमकिन है जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल खुदावंद में तू रखें। मुझे रिहाई दे, खुदावंद तू मुझे रिहाई दे, खुदावंद तू मुझे रिहाई दे। हालेलुया। गुनाहों को अपने अंदर से निकालिए, उसके कलाम की कुदरत, खुदा की शुक्रगुजारी की, मुझे रिहाई दे। अपने हालेलुया। कलाम को नाज़िल किया है और हमारे अंदर से अपने गुनाह फितरत को अपने कलाम की कुदरत से निकाला है। ऐ खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाइए, अपने लबों को खोलिए और खुदा का शुक्र, हालेलुया। उसका कलाम जो ताया हुआ है वो अपने कलाम को नासिल करता और अपने लोगों को शिफा देता है। हालेलुया। हालेलुया। जो तेरे खादम के वसीला से बोला है, हम आज के Holy कलाम के Spirit, लिए hallelujah. शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू करें। खुदा का रूह हमारे बीच में उतरा हुआ है, तेरी शुक्रगुजारी, वो हमसे बात करने को है। तेरे हालेलुया। लगे हुए तख्त के लिए तेरा उसने हमसे कलाम किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी हजूरी में शादमान हो जाइए, उसकी हजूरी में शादमान हो जाइए, उसकी हजूरी में रिहाई हासिल कीजिए, छुटकारा हासिल कीजिए। हालेलुया। उसका कलाम आपको आज़ाद कर रहा है, उसकी कुदरत से आप आज़ाद हो रहे हैं, उसकी हजूरी में आप आज़ाद हो रहे हैं, आप गुनाह से रिहाई हासिल कर रहे हैं, आप गुनाह से छुटकारा हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। 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 Holy Spirit, और रमंदा बरबरा सिमारिया और रमंदा बरा चंदोरो बरोला से बे कोरोला सिखारिया। आइए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया। ओ सब दुआ कीजिए मिलकर। हालेलुया। सब दुआ कीजिए मिलकर। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपके लिए खास दुआ की जाए, गुनाह से रिहाई के लिए, छुटकारे के लिए, आप सामने आ सकते हैं ताकि हम आपके लिए खास दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलकर खुदा की हजूरी में दुआ करें, अपने हाथों को उठाएं। ओ उसकी हजूरी हमें पाक कर सकती है, हम उसकी हजूरी से मुआफ हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके बेटे पर ईमान लाने से हम मुआफ हो सकते हैं। हालेलुया। उसकी कुदरत हमें मुआफ कर सकती है। आइए ईमान रखिए खुदा पे, उसकी हजूरी पर। हालेलुया। उसके जिंदा कलाम पर। हालेलुया। ओ स्पिरिट यीशु तेरे नाम से खुदा, तेरे नाम की कुदरत को मांग लेते हैं खुदा। यीशु तेरे नाम की हजूरी को मांग लेते हैं खुदा। तेरा कलाम हर एक की जिंदगी के लिए कुव्वत और बरकत का बाइस हो खुदा। तेरे नाम की कुदरत से खुदा हमारे अंदर से हर एक गुनाह छाए यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। आइए चर्च खुदा की हजूरी में दुआ करें। हम सब किसी ना किसी तरह गुनाह में घिरे हुए हैं और हम सबको रिहाई की जरूरत है, हम सबको आज़ादी की जरूरत है। हालेलुया। 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 हम अपनी कोशिश से आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते, हम अपनी कोशिश से आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बंधक के गुनाह में घिरे, आइए खुदा की हजूरी में माफी मांगते हैं। ओ हालेलुया। अगर आप होठों के गुनाह में घिरे, खुदा की हजूरी में माफी मांगते हैं। हालेलुया। हम कमजोर लेकिन खुदा का रूह जोरावर है और जोरावर हमें माफ करने की कुदरत रखता है, जोरावर हमें माफ करने की कुदरत रखता है। हम उसकी हजूरी में माफ किए जा सकते हैं और उसका रूह हमें माफ कर सकता है। हालेलुया। आइए खुदावंद के हुजूर से माफी के तलबगार
بلند آواز سے کہیے سب مل یسوع مسیح کے نام سے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں خدا. ہم تیرے نام کی مہما گاتے ہیں، ہم تیرے نام کو قدوس کہتے ہیں خدا. یسوع مسیح کے جلالی نام میں خدا اے باپ ہر ایک کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں خدا. اے باپ ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں خدا، جتنے لوگ خداوند تیری آواز تیرے کلام کو سن رہے ہیں خدا، ان سبوں کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں. ہر ایک کی زندگی میں اپنی قدرت کو انٹیل خداوند معاف کر. ہمارے بدنی گناہوں کو خداوند، ہمارے روحانی گناہوں کو، شخصی خاندانی ازدواجی گناہوں کو معاف کر یسوع کے نام میں، اور ہمیں اپنی حضوری میں بڑھنے کی توفیق عطا کر. خداوند تجھ میں
तेरी बातों में, तेरे कलाम में बढ़ते जाएं खुदा। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरे नाम की तमजीद और तारीफ हो। यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और मुबारक नाम में सब कुछ को मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।